السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام عضلات، مسکولر سسٹم۔ اس میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ نظام عضلات سے کیا مراد۔ نظام عضلات سے مراد وہ نظام ہے جس کے ذریعے عضلات اپنے اپنے فرائض کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور جسم کی تمام حرکات ان کے سکڑنے اور پھیلنے کے ذریعے ہی ہوتی ہیں، یا وہ نظام جس کے تحت عضلات جسم کو حرکت کے قابل بناتے ہیں۔ اس نظام میں انسانی جسم کے تمام عضلات یا پٹھے شامل ہوتے ہیں، یا پھر اس طرح آپ کہیں کہ ہماری جلد کے نیچے ہڈیوں کے اوپر گوشت کی جو تہیں ہیں ان کو عضلات کہا جاتا ہے۔ گوشت کی یہ تہیں بہت باریک اور اس کے ریشے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں جو ایک جھلی کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جھلی کے ذریعے آپس میں وابستہ ہوتے ہیں۔ بعض عضلات بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں، مثلا ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات، اور بعض بہت چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، مثلا آنکھ کے عضلات وغیرہ، اور ان کے مختلف حوالوں سے مختلف ان کو نام دیے جاتے ہیں، مثلا بائسپ، ٹرائسپ اور فورسپ۔ بائسپ مثلا 2 شاخہ، ایسے عضلات جن کی 2 شاخیں ہوتی ہیں وہ 2 شاخہ یا بائسپ عضلات کہلاتے ہیں۔ ٹرائسپ یا سہ شاخہ یعنی ایسے عضلات جن کی 3 شاخیں ہوتی ہیں، یہ سہ شاخہ یا ٹرائسپ مسلز کہلاتے ہیں۔ پھر ہے جی 4 شاخہ یعنی فورسپ، ایسے عضلات جن کی 4 شاخیں ہوتی ہیں، 4 شاخہ یا فورسپ مسلز کہلاتے ہیں۔ یہ ہم نے عضلات کی بناوٹ پڑھی اور ان کی آگے شاخوں کے بارے میں پڑھا۔ یہ شاخوں کے مختلف حوالوں سے ان کے مختلف جو نام ہیں وہ کیا ہیں، بائسپ ہے، ٹرائسپ ہے اور فورسپ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں عضلات کی بناوٹ، اسٹرکچر آف مسلز۔ عضلات کے جو خلیے ہوتے ہیں، خلیے یا سیلز، عضلات کے سیلز یا خلیے وہ لمبے اور اس کے ریشے اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ ان کو ہم خوردبین کے بغیر دیکھ نہیں سکتے۔ ان کا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو ہم خوردبین کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جب یہ ریشے بہت سے ریشے آپس میں ملتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں، گچھے یا بنڈلز کہہ لو یا گچھے کہہ لو۔ تو جب بہت سے ریشے آپس میں ملتے ہیں تو یہ بنڈلز یا گچھے بناتے ہیں، اور جب یہ بہت سارے بنڈلز یا گچھے اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان کو پھر ہم عضلات کہتے ہیں، کہ بہت سارے گچھے پھر اکٹھے ہو کر مل کر عضلات بناتے ہیں۔ مزید ان کا ڈیٹیل سے مشاہدہ کیا جائے یا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عضلاتی ریشے چھوٹے چھوٹے بنڈلوں کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ان کے بنڈلز یا پیکٹس یا گچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس صورت میں ہوتے ہیں۔ ہر بنڈل ریشوں کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر عضلاتی ریشے کے ساتھ ایک اعصابی ریشہ بھی ہوتا ہے۔ ہر عضلاتی ریشے کے ساتھ ایک اعصابی ریشہ بھی ہوتا ہے۔ عضلات کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور اعصاب کا تعلق ہمارے ذہن سے ہوتا ہے، تو ہر عضلاتی ریشے کے ساتھ ایک اعصابی ریشہ بھی ہوتا ہے جو دماغی احکامات کو ان عضلاتی ریشوں تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ کہ دماغ سے جو احکامات ہیں وہ کون پہنچاتا ہے، جو اعصابی ریشہ ہوتا ہے، جو ہر عضلاتی ریشے کے ساتھ ایک ایک ہوتا ہے، وہ دماغ سے آرڈرز لیتا ہے، پیغام لیتا ہے اور جسم تک پہنچاتا ہے، اور جسم اس کے مطابق پھر عمل کرتا ہے۔ عضلات جن کو ہم پٹھے بھی کہتے ہیں، عضلات یا پٹھے شریانوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اب شریانوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ شریانیں وہ خون کی نالیاں ہیں جن میں صاف شفاف خون پایا جاتا ہے، اور وریدیں جو ہوتی ہیں ان میں غیر خالص، غیر شفاف یا کثیف خون پایا جاتا ہے، اور جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ شریانوں میں پہنچ جاتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں خالص خون ہے، شفاف خون ہے، اور وہ انرجی سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو عضلات ہیں وہ شریانوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اور عضلات کے اندر شریانوں کا ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے، اور ان شریانوں میں خون کی کافی مقدار ہوتی ہے، جس سے وہ جو خون کی جو مقدار ہے کافی زیادہ، وہ عضلات کو خوراک مہیا کرتی ہے، اور ہمارے جسم میں تقریباً 500 عضلات موجود ہیں۔ یہ تو پڑھی ہم نے عضلات کی بناوٹ
اب ہم پڑھتے ہیں عضلات کی اقسام۔ عضلات کی 3 اقسام ہیں۔ عضلات کی 3 اقسام ہیں: ارادی عضلات، نمبر 2 غیر ارادی عضلات، نمبر 3 قلبی عضلات۔ پھر سے ایک دفعہ پڑھتی ہوں: نمبر 1 ارادی عضلات، نمبر 2 غیر ارادی عضلات، نمبر 3 قلبی عضلات۔ سب سے پہلے ہم ارادی عضلات کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ارادی عضلات۔ ارادی عضلات جو ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، یعنی جب ہم چاہیں ان کو حرکت دے سکتے ہیں اور جب چاہیں ان کی حرکت روک سکتے ہیں۔ مثلاً ٹانگوں اور بازوں کے عضلات، جب ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں۔ کوئی چیز اٹھانی ہو، کچھ پکڑنا ہو تو اپنے بازوؤں کو حرکت دیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ٹانگوں کے عضلات کو حرکت دیتے ہیں اور ہم اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں۔ ارادی عضلات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کا نصف حصہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کا آدھا حصہ ارادی عضلات ہوتے ہیں، اور ان کی حرکات جو ہوتی ہیں نظام اعصاب کے ماتحت ہوتی ہیں، اور ہر عضلہ لمبے اور باریک ریشوں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہر عضلہ کیسے ہوتا ہے کہ لمبے اور باریک ریشوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم نے ریشوں اس کی عضلات کی بناوٹ میں پڑھا ہے کہ یہ جو عضلات ہوتے ہیں یہ باریک اور لمبے ریشوں کے بنڈلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو ہر عضلہ جو ہوتا ہے لمبے اور باریک ریشوں سے بنا ہوتا ہے، اور جس پر باریک جھلی کا ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے، اور ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ یہ ریشے جو کہ سفید اور سیاہ دھاریوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو دھاری دار عضلات بھی کہا جاتا ہے۔ ارادی عضلات کو دھاری دار عضلات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر سفید اور سیاہ دھاریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ دھاریاں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ وہ ریشوں کی ہوتی ہیں۔ وہ جو جن باریک اور لمبے ریشوں سے عضلات بنتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے اندر سیاہ اور سفید دھاریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دھاری دار عضلات بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو ارادی عضلات ہیں اس کی بھی آگے مزید 2 قسمیں ہیں، 2 برانچیز ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 جلدی عضلات، نمبر 2 استخوانی عضلات۔ جلدی عضلات کون سے ہوتے ہیں؟ جو جلد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، مثلاً کھوپڑی کے عضلات وغیرہ۔ اور استخوانی عضلات کون سے ہوتے ہیں؟ استخوانی عضلات وہ عضلات جو ہڈیوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ استخوانی عضلات ہوتے ہیں، مثلاً بازوؤں اور ٹانگوں کے عضلات وغیرہ۔ جو ارادی عضلات ہوتے ہیں یہ درمیان سے موٹے اور کناروں سے پتلے ہوتے ہیں، اور ان کے کنارے مضبوط، سفید اور غیر لچکدار ڈوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جن کو ٹینڈنز کہا جاتا ہے۔ جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹینڈنز کہا جاتا ہے۔ اور عضلے کی جڑ کو جس کا جو عضلات کی ایک جڑ، ایک سرا جو ہڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو اوریجن کہتے ہیں۔ عضلات اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا ایک سرا ہڈیوں کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک سرا ہڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوریجن کہا جاتا ہے۔ اب نمبر 2 پہ آ جائیں جی، غیر ارادی عضلات۔ یہ ابھی ہم نے پڑھے تھے ارادی عضلات، اور ارادی عضلات کی آگے مزید 2 برانچیز تھیں۔ کون کون سی؟ جلدی عضلات اور استخوانی عضلات۔ اب ہم پڑھتے ہیں غیر ارادی عضلات۔ غیر ارادی عضلات کون سے عضلات ہوتے ہیں؟ جو کہ ہماری خواہش کے تابع نہیں ہوتے، جو کہ ہماری خواہش کے تابع نہیں ہوتے بلکہ خود سے ہی حرکت کرتے رہتے ہیں، اور نہ ہی ان عضلات کی حرکات خود مختار اعصاب کے زیر اثر ہوتی ہے، بلکہ یہ خود سے حرکت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ریشوں کے اندر کوئی دھاری بھی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو غیر دھاری دار عضلات بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً کون سے عضلات؟ معدے اور انتڑیوں کے عضلات، اور ان کی حرکات آنکھ کی پتلی، جیسے آنکھ خود سے ہی جھپکتی ہے، ہم خود سے نہیں کوشش کر کے اس کو جھپکاتے بلکہ خود سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سسٹم ہے کہ آنکھ ہماری جھپکتی ہے۔ اسی طرح نظام تنفس ہے، اس کے عضلات کہ خون کا جسم کے اندر دورہ یا گردش خود سے ہو رہی ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ وہ خود سے ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح نظام تنفس ہے، اس کے عضلات بھی غیر ارادی عضلات میں شامل ہیں کہ سانس جو ہے وہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک یہ سسٹم ہمارے اندر بنا دیا، اور اسی کے تحت سانس اور خون گردش کر رہا ہے اور سانس ہمارا چل رہا ہے، اور یہ سارے عضلات کون سے عضلات کہلاتے ہیں؟ غیر ارادی عضلات۔ بچے یہ ہم نے پڑھے غیر ارادی عضلات۔ اب نمبر 3 پہ آ جائیں، قلبی عضلات، یعنی دل کے عضلات، کارڈیک مسلز۔
قلبی عضلات جو ہوتے ہیں نوعیت کے اعتبار سے بڑے عجیب خاصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے یہ ارادی عضلات کی مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ساخت اور بناوٹ، شکل و صورت کے لحاظ سے یہ کس کے جیسے ہوتے ہیں؟ ارادی عضلات جیسے۔ یہ عضلات جو ہوتے ہیں مرکزی نظام اعصاب کے ماتحت نہیں ہوتے۔ ان عضلات میں دھاریاں موجود ہیں مگر کام کے لحاظ سے یہ غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں، کہ شکل کے لحاظ سے تو یہ ارادی عضلات جیسے ہیں لیکن کام کے لحاظ سے یہ غیر ارادی عضلات جیسے ہیں، اور یہ عضلات دل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ عضلات کہاں پائے جاتے ہیں؟ دل میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں متواتر از خود سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کہ اس کے لیے ذہن کو آرڈر نہیں کرنا پڑتا بلکہ یہ خود ہی سکڑتے اور پھیلتے ہیں، اور ان کے اندر یہ سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ عضلات ہم نے کون سے پڑھے؟ کارڈیک مسل یا قلبی عضلات۔ اب ہم پڑھتے ہیں عضلات کے فوائد، کہ عضلات کے کیا کیا فائدے ہیں۔ نمبر 1، انسانی جسم میں حرکت عضلات کی بدولت ہوتی ہے۔ نمبر 2، عضلات ہڈیوں اور جوڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ ہڈیوں اور جوڑوں کے اوپر اگر یہ عضلات، یہ جو گوشت کی تہیں ہیں، یہ موجود نہ ہوں تو پھر کیا ہو، ذرا سی بھی چوٹ آئے تو ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا، یا آپ تصور کریں صرف ایک اسکیلیٹن ہوتا، عضلات اوپر نہ ہوتے تو کوئی اس کی شکل و شباہت نہ ہوتی۔ تو حفاظت کے ساتھ ساتھ شکل و شباہت بھی عضلات ہی بناتے ہیں۔ نمبر 3، جلد کے عضلات بالوں میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 4، مضبوط اور طاقتور عضلات جسمانی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مضبوط اور طاقتور عضلات کیا کرتے ہیں؟ جسمانی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، غیر ارادی عضلات جسم کے دوسرے اہم نظاموں مثلاً نظام دوران خون، نظام انہضام اور نظام تنفس وغیرہ کے افعال میں یعنی کام میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 6، بعض عضلات خوراک کو چبانے میں مدد دیتے ہیں مثلاً منہ اور جبڑے کے عضلات وغیرہ۔ نمبر 7، عضلات جسم کو خوبصورت اور سڈول بناتے ہیں۔ نمبر 8، درست قامت مضبوط عضلات کی مرہون منت ہے، کہ درست قامت جو ہوتی ہے وہ مضبوط عضلات کی بدولت ہوتی ہے۔ نمبر 9، عضلات شخصیت کو باوقار اور پرکشش بناتے ہیں۔ نمبر 10 ہے، مضبوط عضلات زندگی کی دوڑ دھوپ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کہ یعنی جتنے عضلات مضبوط ہوں گے تو وہ انسان جس کے عضلات مضبوط ہوں گے وہ اپنے کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے گا، جبکہ جس شخص کے عضلات کمزور ہوں گے وہ تھوڑے سے کام کے بعد ہی بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے گا، جس کی وجہ سے اس کے کارکردگی پر اثر پڑے گا۔ نمبر 11 ہے جی، مضبوط عضلات کی بدولت مختلف جسمانی سرگرمیوں کے عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 12، عضلات پھیلتے اور سکڑتے ہیں جس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے مثلاً ڈایافرام اور پسلیوں کے درمیانی عضلات وغیرہ۔ نمبر 13 ہے، عضلات قامت کو درست اور اعضاء کو متناسب اور خوبصورت بناتے ہیں۔ بچوں یہ تو تھے ہمارے عضلات کے فوائد یا اہمیت۔ ایک دفعہ پھر سے ہم ریویو کر لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ آج ہم نے پڑھا ہے نظام عضلات یا مسکولر سسٹم، جس میں ہم نے نظام عضلات کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، کہ ہماری جلد کے نیچے ہماری ہڈیوں کے اوپر جو گوشت کی تہیں ہیں وہ عضلات کہلاتے ہیں، نظام عضلات ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے مختلف حوالوں سے جو ان کو نام دیے گئے ہیں عضلات کو وہ ہم نے دیکھے، وہ پڑھے، یعنی بائسپ مسلز، ٹرائسپ مسلز اور فورسپ مسلز۔ اس کے بعد ہم نے عضلات کی بناوٹ یا اسٹرکچر کو پڑھا ہے۔ پھر ہم نے عضلات کی اقسام پڑھی ہے، جس میں اس عضلات کی 3 اقسام کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ان کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھا ہے، کہ ارادی عضلات کون سے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ غیر ارادی عضلات کون سے ہوتے ہیں جو ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتے، جو خود سے ہی حرکت کرتے رہتے ہیں مثلاً نظام تنفس، نظام انہضام، نظام دوران خون وغیرہ۔ پھر ہم نے نمبر 3 پہ پڑھا قلبی عضلات، یعنی دل کے عضلات، جو شکل کے لحاظ سے شکل و صورت اگر ان کو دیکھا جائے تو ارادی عضلات جیسے ہیں، لیکن کام کے اعتبار سے یہ غیر ارادی عضلات
جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان میں از خود سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عضلات کی اہمیت یا فوائد کے بارے میں پڑھا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔